الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، وقت کی تیز رفتاری کا اندازہ لگائیے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہو کہ جب ہم نے انتہائی اشتیاق کے ساتھ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر اس کا استقبال کیا تھا، اور آج یہ مبارک مہینہ اپنی تمام تر روحانی رعنائیوں، انوار و تجلیات اور رحمتوں کی سدا بہاروں کے ساتھ اپنا رخت سفر باندھے ہم سے رخصت ہونے کے قریب کھڑا ہے۔ ہمیں یہ بات پوری شعوری بیداری کے ساتھ سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ محض چند مخصوص عبادات دہرانے یا صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کی کسی رسم کا نام نہیں تھا۔ در حقیقت یہ خدا کی جانب سے لگایا گیا ایک گراں قدر اور جامع تربیتی کیمپ تھا، ایک ایسی عظیم روحانی درسگاہ جس نے ہمیں بندگی کا اصل سلیقہ سکھایا، ہمارے سرکش نفس کو لگام دی اور ہمیں صبر و ضبط کا پیکر بنایا۔ میرے عزیز دوستو، اب جب کہ رحمتوں کا یہ خیمہ اکھڑنے والا ہے، یہی وہ موقع ہے جہاں ہم رک کر اپنا مخلصانہ احتساب کریں اور ہم اپنے گریبان میں جھانک کر خود سے یہ سوال کریں کہ جن نیکیوں کی ہم نے اس ماہ مبارک میں مشق کی، کیا ان کے اثرات واقعی ہمارے روح کی گہرائیوں میں اترے ہیں؟ کیا اس ماہ سیام کے تقاضے ہماری زندگی میں رچ بس گئے ہیں؟ یاد رکھیے، ہماری عبادات کی قبولیت اور رمضان کی کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم اس کے عطا کردہ اسباق کو بقیہ 11 مہینوں کے لیے اپنا دستور العمل بنا لیں، اور جو تقوی اور پرہیزگاری ہم نے ان 30 دنوں کی محنت سے کمائی ہے اسے سال کے باقی دنوں کے طوفانوں میں بھی بجھنے نہ دیں۔ عزیز ساتھیو، آج ہم رمضان کے اس شفاف آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی عملی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس مہینے سے کیا پایا اور آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے تربیتی نظام سے ملنے والے چند سبق بیان کیے جا رہے ہیں۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک کا سب سے پہلا، سب سے بنیادی اور اہم ترین سبق مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مجاہدہ دراصل اپنی پسند، اپنی راحت اور بشری طبیعت کے خلاف جا کر اپنی ہر خواہش کو محض اپنے رب کے حکم کے تابع کر دینے کا نام ہے۔ ذرا غور کیجیے، ایک طرف دن کی طویل ساعتیں حلق پیاس سے سوکھ رہا ہو، بھوک سے نڈھال جسم توانائی مانگ رہا ہو، گھر میں تنہائی ہو، سامنے ٹھنڈا پانی اور لذیذ غذائیں موجود ہوں، لیکن ایک روزہ دار ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر دن بھر کی اس تھکا دینے والی فاقہ مستی کے بعد جب تھکا ہارا جسم بستر کی نرمی اور نیند کی راحت مانگتا ہے تو ایک مومن رات کے طویل قیام یعنی تراویح کے لیے صفوں میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اپنی نیند کی قربانی، بھوک پیاس کی شدت اور دیگر جائز خواہشات سے یہ عارضی کنارہ کشی ہمیں اندر سے فولاد بناتی ہے۔ یہ ہمیں تیار کرتی ہے کہ عظیم اور بلند مقاصد کبھی نرم بستروں پر حاصل نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے مشقتوں کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمارے لیے یہاں ایک بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کی خاطر اس ایک مہینے میں اپنے لیے ان چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں جو عام دنوں میں ہمارے لیے بالکل پاک اور حلال تھیں، تو کیا ہم بقیہ 11 مہینوں میں ان کاموں کو نہیں چھوڑ سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ہم پر حرام کر دیے ہیں؟ جو شخص اللہ کے خوف سے حلال غذا سے رک سکتا ہے، وہ عام دنوں میں جھوٹ، غیبت، بددیانتی، رشوت اور سود جیسی حرام خوریوں سے کیوں نہیں بچ سکتا؟
اس سخت مجاہدے کا اثر ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس لائحہ عمل کے ساتھ ظاہر ہونا چاہیے کہ جب ہم اس ایک ماہ کے تربیتی کیمپ سے باہر نکلیں تو دنیا کے نامساعد حالات، مصیبتوں کے طوفان اور سخت ترین آزمائشیں بھی ہمارے حوصلوں کو پست نہ کر سکیں، کفر اور باطل کی آندھیاں ہمارے قدموں کو نہ ڈگمگا سکیں، کیونکہ ہم نے اس پورے مہینے میں ہر مشکل کے باوجود استقامت کے ساتھ اپنی سمت سفر درست رکھنے کی کامیاب مشق کی ہے۔ ہمیں یہ پختہ عزم کرنا ہوگا کہ حالات خواہ کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، ہمارے قدم صراط مستقیم سے 1 انچ بھی نہیں ہٹیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا دوسرا عظیم ترین تحفہ اور سبق قرآن مجید کے ساتھ ہمارا زندہ اور پائیدار تعلق ہے۔ در حقیقت رمضان اور قرآن ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ یہ مبارک مہینہ جس میں یہ کلام الہی نازل ہوا، تراویح، اعتکاف اور شب قدر کی صورت میں قدم قدم پر ہمیں اس کتاب عظیم سے جوڑتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں جھنجھوڑ کر یاد دلاتا ہے کہ قرآن مجید محض ایصال ثواب کے لیے تاکوں میں سجا کر رکھنے یا صرف مردوں پر پڑھ کر بخشنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو زندوں کے لیے ایک مکمل دستور حیات اور ہمارا آئینہ حیات ہے، جس کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں اپنے کردار کے خد و خال درست کرنے ہیں۔ لیکن آج ہمارا سب سے بڑا المیہ اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب سے اپنا رشتہ نہایت کمزور کر لیا ہے۔ ذرا اپنا جائزہ لیجئے، ہم نام کے تو حامل قرآن ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ نہ تو ہم اس کے سچے قاری ہیں، نہ تو اس کے احکامات پر عمل کرنے والے عامل، نہ اس کے عالم ہیں اور نہ ہی اس کے مبلغ۔ اور یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے خدا کی امانت تھی۔ اس کا حق تو یہ تھا کہ ایک ایک بندہ خدا تک اسے پہنچایا جاتا، مگر ہم نے صدیوں اس ملک میں رہنے کے باوجود اپنے غیر مسلم بھائیوں اور برادران وطن تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوئی سنجیدہ کوشش ہی نہیں کی، جو کہ اس کتاب ہدایت کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے۔ آج ہم یہ پختہ عہد کریں کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کو اپنی زندگی کا مستقل معمول بنائے رکھیں گے۔ ہم خود بھی اس سے جڑیں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند بنائیں گے۔ ہم صرف الفاظ ادا کرنے پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ علماء کرام کی رہنمائی اور تراجم اور تفاسیر کی مدد سے اس کلام کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جان سکیں کہ ہمارا خالق ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ ہم اس آفاقی پیغام کو اپنے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچا کر دعوت دین کی وہ ذمہ داری نبھائیں گے جو خیر امت ہونے کے ناطے ہم پر عائد کی گئی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ عہد کریں کہ ہماری عملی زندگی کا ہر فیصلہ ہماری وقتی خواہشات، رسم و رواج اور مادی مفادات کے بجائے صرف اور صرف قرآنی تعلیمات کے تابع ہوگا، تاکہ اللہ کی خوشنودی ہر حال میں غالب رہے۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کی اس بھوک اور پیاس میں ایک بہت بڑا سماجی فلسفہ پوشیدہ ہے۔ دراصل جب انسان خود بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تبھی وہ اپنے ان غریب، نادار اور مجبور بھائیوں کی بھوک، تکلیف اور دکھ درد کو سچے دل سے محسوس کر سکتا ہے کہ جن کے لیے فاقہ کشی روزمرہ کا معمول ہے۔ اسی عظیم مقصد کے پیش نظر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کو شہر المواسات یعنی غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ قرار دیا ہے۔ لیکن ذرا اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیے، آج ہماری موجودہ صورتحال کتنی تکلیف دہ اور افسوسناک ہو چکی ہے۔ آج ہمارے مالدار طبقے کی دولت کے نشے میں ڈوبی عیش پرستی، نت نئی شاہ خرچیوں اور شادی بیاہ کی انگنت فضول رسموں نے غریبوں اور سفید پوشوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ ایک طرف غریب باپ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہے، تو دوسری طرف غریب مگر ذہین بچے محض اس لیے تعلیم چھوڑنے پر مجبور ہیں کہ وہ معاشرے کی اس بڑھتی ہوئی معاشی دوڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، اسلامی اخوت اور رمضان کا سچا سبق یہ ہے کہ ایک مسلمان کی خوشی اور عید اس وقت تک نامکمل اور ادھوری ہے جب تک کہ اس کا پریشان حال بھائی بھی اس کی مسرتوں میں شریک نہ ہو جائے۔
آج یہ عزم کریں کہ ہم اپنی معاشی فراغت اور مال و دولت میں غریبوں کا حق دلی طور پر محسوس کریں گے اور انہیں معاشرے میں ایک باعزت زندگی اور ان کے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے اپنا مال اور وقت دونوں خرچ کریں گے۔ حاضرین مجلس، رمضان المبارک ہمیں جو ایک اور زبردست اور عملی سبق دیتا ہے وہ ہے اوقات کی پابندی اور زندگی کا انضباط۔ ذرا غور کیجئے، سحری کے آخری لقمے سے لے کر افطار کی پہلی کھجور تک یہ مہینہ ہمیں گھنٹوں اور منٹوں کی نہیں بلکہ سیکنڈوں کی پابندی سکھاتا ہے۔ 1 منٹ کی تاخیر یا جلدی روزے کے اس پورے نظام الہی کو متاثر کر دیتی ہے، لیکن اس کے برعکس ہماری غفلت اور ناقدری کا حال دیکھیے کہ آج ہماری سماجی تقریبات ہوں، شادیاں ہوں یا پھر ہمارے مذہبی اور دینی جلسے، ان کا کوئی وقت آغاز یا اختتام مقرر ہی نہیں ہوتا۔ ہم رات کے 2-2:30 بجے تک اپنی تقریروں اور جلسوں کا طوفان برپا رکھتے ہیں، جس کا سیدھا اور بھیانک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے بھولے بھالے سامعین تھک ہار کر سو جاتے ہیں اور فجر کی فرض نماز ہی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ یہ وقت کے معاملے میں اسراف اور فضول خرچی ہے جو مال و دولت کے اسراف سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ میرے دوستو، وقت اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم الشان اور انمول نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ جو لمحہ ایک بار گزر گیا وہ دنیا کی ساری دولت دے کر بھی واپس نہیں خریدا جا سکتا۔ لہٰذا ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے سے یہ لازوال سبق لینا ہوگا کہ جس طرح ہم نے روزے، سحری، افطار اور تراویح کے نظام اوقات کو پورے انضباط کے ساتھ نبھایا ہے، بالکل اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہم اپنی پوری زندگی کے معمولات کو، اپنی تقریبات کو اور اپنے دن رات کے نظام العمل کو ایسا ہی مضبوط، منظم اور وقت کا پابند بنائیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا آخری اور شاید سب سے کٹھن سبق یہ ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات پر اللہ رب العزت کی خوشنودی کو غالب کرنا سیکھیں۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ بھوک اور پیاس انسان کی وہ بنیادی اور شدید ترین خواہشات ہیں جنہیں چند گھنٹے روکنا بھی محال ہوتا ہے، لیکن ایک روزہ دار صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بظاہر کسی ظاہری رکاوٹ اور ٹوکنے والی زبان کے نہ ہونے کے باوجود محض اپنے رب کی رضا کی خاطر کھانے پینے سے رکا رہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کرنے کی اور کیا شاندار مثال ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ کوئی رسمی عمل نہیں تھا جس کی میعاد عید کا چاند دیکھتے ہی ختم ہو جائے، بلکہ یہ ایک عظیم تربیتی عمل تھا۔ اگر یہ کیفیت رمضان کے بعد ہماری زندگیوں سے رخصت ہو گئی تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے روزے کا صرف ظاہری ڈھانچہ ہی پایا ہے، اس کی حقیقی روح کو نہیں پا سکے۔ میرے عزیزو، ہم اپنی عملی زندگی میں روزانہ بار بار اس امتحان سے گزرتے ہیں کہ ہمیں خدا کی فرما برداری زیادہ عزیز ہے یا اپنے نفس کی تابع داری، ہمیں اللہ کی رضا مطلوب ہے یا سماج کی جھوٹی شہرت۔ آج ہماری شادی بیاہ کی تقریبات کو ہی دیکھ لیجئے، ان میں کس بے دردی سے خلاف شرع باتوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی، بے پردگی، مرد و زن کا آزادانہ اختلاط، بیجا مطالبات اور ولیمے میں وہ فضول خرچی کہ الامان والحفیظ، یہ سارے گناہ صرف اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ برادری میں ناک اونچی رہے اور متعلقین خوش ہو جائیں۔ گویا ہم خدا کی ناراضگی مول لے کر خلق خدا کی خوشنودی کا سودا کر رہے ہیں۔ ایسے مواقع پر رمضان کا یہ سبق ہمیں جھنجھوڑ کر یاد دلاتا ہے کہ جس مومن نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی حلال ضروریات قربان کر دی تھیں، اسے یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کی مرضی پر چل کر اپنے خالق اور مالک کو ناراض کرے۔ اس سے بھی بڑھ کر دردناک المیہ سود اور حرام کمائی کا ہے۔ قرآن مجید نے سود کو قطعی حرام قرار دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے اور اس میں ہر قسم کا تعاون کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ لیکن آج کتنے ہی ایسے مسلمان اور اہل ثروت ہیں جو بے تکلف اپنی رقم بینکوں میں رکھتے ہیں اور اس کا سود کھاتے ہیں۔ بعض نادان تو ایسے بھی ہیں جو ساری زندگی محنت کی حلال کمائی کھانے کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد کی آخری عمر اسی حرام سود پر گزار دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بوڑھاپے میں تو گناہگار بھی توبہ کر لیتے ہیں، مگر یہ محروم القسمت زندگی کی آخری سانسیں سود خوری جیسی لعنت میں گزارتے ہیں۔
جس شخص کا یقین اللہ کی رضاکیت پر ہو اور جس نے رمضان میں حلال غذا کو خدا کے خوف سے چھوڑنے کی لذت چکھی ہو، وہ بھلا اپنی آخری عمر میں اس حرام کو کیسے گلا لگا سکتا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا اس مہینے کے روزوں نے ہمیں صرف بھوکا اور پیاسا رکھا ہے، یا ہمارے اندر کوئی حقیقی روحانی اور اخلاقی انقلاب بھی برپا کیا ہے؟ اور آج ہم یہ سچا اور پختہ عزم کریں کہ ہم رمضان کی ان نورانی کیفیات کو، اس کی برکتوں، اس کے عظیم اسباق کو صرف ایک مہینے تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ انہیں بقیہ 11 مہینوں تک اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے۔ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو انہی خطوط پر استوار کریں گے جو ہمیں اس ماہ مقدس نے سکھائے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کے ان اسباق کو یاد رکھنے، ان پر عمل پیرا ہونے اور اپنی بقیہ زندگی کو مرضیات الہی کے مطابق ڈھالنے کی کامل توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔